اور اگر دیکھوں گا کہ نہیں کم از کم آپ کا مزاج کمبر نہیں ہے تو پھر میں خاموشی والی پڑھ دوں گا، ٹائم گزارنا ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے یہ جو کائنات بنائی ہے اور ہمیں یہ وسیلہ بخشا ہے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا، مجلس امام حسین علیہ السلام، اور یہ وسیلہ شکر کیا کریں کہ آل محمد جیسی ہستیاں خدا نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ کوئی در ہمیں دیا ہوا ہے جس در پہ جا کے ہم اپنے گناہ بخشوا سکتے ہیں۔ توجہ ہے، سرکارے تھے نا جن کو اچھے نہیں لگتے تھے مولا امیر کے فضائل، تو آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر رہے تھے کہ ہر بات رسول خدا علی سے شروع کرتے ہیں، علی ہی پہ ختم کرتے ہیں، علی سے شروع علی پہ ختم۔ تو ہم جائیں گے، کہیں گے، درخواست کریں گے یا رسول اللہ کسی بات میں ہمارا بھی ذکر کر دیجئے۔ ابھی جانے لگے مسجد نبوی کے دروازے پہ ہیں تو ایک اور بندہ دوڑتا دوڑتا آیا، یا رسول اللہ گھر میں رزق کی تنگی ہے، دعا کر دیں۔ سرکار ختمی مرتبت نے دست دعا بلند کیے، فرمایا پروردگار عالم اس کے رزق میں اضافہ فرما بحق علی۔ جیو تجھے علی کا واسطہ، بس رزق والا گیا، ایک اور بندہ آ گیا، یا رسول اللہ دعا فرما دیں، اولاد نہیں ہو رہی۔ سرکار ختمی مرتبت نے دست دعا بلند کیے، پروردگارہ اس کے گھر میں اولاد نرینہ عطا فرما بحق علی، تجھے علی کا واسطہ۔ اب دو تین بندے کمپلین کرنے آئے ہوئے تھے کہ آپ علی علی کرتے ہیں، کہیں ہمارا بھی ذکر کریں، تو دیکھا پھر سے علی علی ہونے لگ گیا۔ یعنی جس ذکر کو خود خدا کروانا چاہے انسانوں کے بس میں نہیں ہے اس ذکر کو ختم کروانا۔ یا رسول اللہ اولاد کی دعا فرما دیں، فرمایا پروردگارہ اولاد دے بحق علی، تجھے علی کا واسطہ۔ ایک اور کنوارے صاحب تھے، یا رسول اللہ شادی نہیں ہو رہی، کنواروں کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی ہے، میں نے دیکھی ہے، یا رسول اللہ شادی نہیں ہو رہی، دعا فرما دیں۔ سرکار نے دست دعا بلند کیے، پروردگارہ اس کی شادی ہو جائے بحق علی، تجھے علی کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ۔ اب ان سے برداشت نہیں ہوا، پہلے دور کھڑے تھے، چلتے چلتے رسول کے پاس، یا رسول اللہ کسی دعا میں ہمیں بھی شفٹ کر لیں، کسے جاتے سانو بھی فٹ کر دیو، کوئی دعا شوا دے ویچ ساڑا بھی واسطہ دے دیو۔ ابھی وہ کہہ رہے تھے، اتنے میں علی آئے۔ علی کو مسجد نبوی کے دروازے سے دیکھ کے رسول اپنی مسند سے بلند ہوئے۔ علی جیسے ہی رسول کے قریب آئے، آکے کہا یا رسول اللہ میری آنکھ میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے، دعا فرما دیں۔ رسول نے دست دعا بلند کیے، پروردگارہ تجھے علی کا واسطہ، علی کو شفا عطا فرما۔ جی ہو ماشاءاللہ، تجھے علی کا واسطہ شفا عطا فرما۔ اب ان سے برداشت نہیں ہوا، پانی سر سے کراس کر گیا، آگے بڑھے، یا رسول اللہ علی کو شفا دلانے کے لیے بھی علی کا واسطہ۔ رسول فرماتے ہیں یہ تو صرف علی کو شفا دلانے کے لیے علی کا واسطہ تم لوگوں نے سنا ہے، اگر میں اپنی ذات کے لیے بھی اللہ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، مانگ اپنے لیے رہا ہوتا ہوں، واسطہ علی کا دے رہا۔ جو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سارے مل کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قرآن مجید کو اللہ نے نازل فرمایا لوگوں کی بخشش کے لیے، اس وسیلے کو اللہ نے عطا فرمایا ہماری بخشش کے لیے۔ یقیناً اس وسیلے، لوگ کہتے ہیں کہ
اصلاً وسیلے کے ہی منکر ہیں کہ ڈائریکٹ پہنچ جاؤ اللہ میاں کے پاس، وسیلے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ اور وسیلے کے خلاف اس لیے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جس کا وسیلہ دے کے اللہ تک پہنچ سکے، کوئی ایسا ہے ہی نہیں، تو انکار کرتے ہیں، وسیلے کو نہیں مانتے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، سارے صاحبان تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، ماشاءاللہ بیدار مجمع ہے اور کمبر مزاج ہی مجمع ہے، کمبر مزاج میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ آئے وسیلے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، کون تو کنزن مخفیہ، اللہ کہتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ فَأَعْرِفْ، پس میں نے یہ چاہا، میری خواہش یہ تھی کہ میں پہچانا جاؤں، تو فَخَلَقْتُ نور محمد، میں نے محمد کے نور کو خلق فرمایا۔ اللہ نے نبی کے نور کو خلق اس لیے فرمایا تاکہ اللہ پہچانا جا سکے، تاکہ اللہ کی معرفت ہو سکے۔ اب آپ سب کو گواہ بنا کے پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ بغیر نور محمد خلق کیے بھی تو اپنی معرفت کروا سکتا تھا، اللہ کو یہ محمد کا نور بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اللہ نے کہا نا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے محمد کو خلق فرمایا، پھر محمد سے میں نے آل محمد کو خلق فرمایا۔ یعنی یہ جو خلقت انسانیت ہے، یہ خلقت نبوت ہے، یا خلقت ولایت و امامت ہے، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے تاکہ لوگ اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں، تاکہ لوگ اللہ کو پہچان سکیں، تاکہ اللہ تک پہنچا جا سکے، تاکہ اللہ کی معرفت اور پہچان ہمارے لیے یہ ہستیاں کروائیں۔ اب ائمہ معصومین علیہ السلام کا وجود اقدس لوگوں کو معرفت خداوندی کروانا تھا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، سورہ بقرہ کی بالکل پہلی ایک دو آیتیں، اسی کے ضمن میں مصائب پڑھ کے ممبر کو خیر بات کہہ دوں گا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کا باعث بنتی ہے۔ ہدایت یعنی کیا؟ ہدایت یعنی یہ کہ جب رات کو لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ اپنے موبائل کی روشنی آن کر کے اپنے کام کرتے ہیں، یعنی وہ روشنی جو ہے آپ کو راستہ دکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے یہاں سے چلے جاؤ، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے یہاں سے نہ جاؤ۔ اب قرآن مجید بھی انسان کو روشنی دکھاتا ہے، جو راستہ انسان کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بنتا ہے اس راستے سے روک دیتا ہے، اور جو راستہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے اس راستے پہ چلنے کی انسان کو تلقین کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، متقین کس کو کہتے ہیں؟ متقین کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید۔ متقین اس کو کہا جاتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتا ہو۔ اب غیب کیا ہے؟ فرشتے غیب ہیں، مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، یعنی ایمان رکھتے ہیں غیب پہ۔ اللہ کہاں ہے؟ کسی نے دیکھا؟ نہیں، اللہ کو چھوڑیں، کسی نے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ میں سے کسی نے اس کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، لیکن ایمان رکھتے ہیں کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اپنے وقت کے امام کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، اگر دیکھا بھی ہے تو معرفت نہیں ہوئی اپنے وقت کے امام کی، لیکن ایمان رکھتے ہیں کہ میرے وقت کا امام ہے جس کی میں رعیت میں سے ہوں۔ اب ایک مرتبہ آپ کا رتبہ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھ کر قبول کیا ان سے کہیں زیادہ ہے آپ کا رتبہ۔ مسجد نبوی کے منبر پہ رسول بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، رسول فرماتے ہیں السلام علیہ اخوانی، میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر۔ اب ایک بندہ نیچے سے اٹھ کے کہتا ہے وعلیکم السلام یا رسول اللہ۔ رسول فرماتے ہیں انتم اصحابی لستم اخوانی، تم میرے اصحاب ہو، میرے بھائی نہیں ہو۔
تمہارا رتبہ میرے صحابیوں جیسا ہے، بھائیوں جیسا نہیں ہے۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ کے بھائی کون ہیں؟ رسول فرماتے ہیں ہوا قوم زمان آخر، وہ ایک ایسی قوم ہے جو آخری زمانے میں آئے گی۔ ہوا لا ینظرون من العیون ولکن آمنی، وہ ایسی قوم ہے جو آخری زمانے میں آئے گی، وہ مجھ محمد کے بھائی ہوں گے، انہوں نے ہمیں آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا لیکن ہم پہ ایمان لے کر آئیں گے۔ بس رسول نے فرمایا کہ تم نے تو دیکھا ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تم نے ہمارا معجزہ دیکھا، ایمان لے کر آئے۔ تم نے دیکھا ہم جس گلی سے گزر جاتے ہیں 15 دن تک مہک باقی رہتی ہے، تم ہمارا یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئے۔ تم نے دیکھا ہم نے کنکروں کو زبانیں دے دی، کنکر بولنے لگ گئے، ایمان لے کر آئے۔ تم نے دیکھا کہ ایک کھارے پانی کا کنواں، اس میں ہم نے اپنی لعاب ڈال دی، میٹھا پانی بن گیا، پھر ایمان لے کر آئے۔ لیکن ایک ایسی قوم آئے گی، انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، سنا بھی نہیں ہوگا، اس کے باوجود بھی وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ پس ہمارے نزدیک تم اصحاب ہو، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا رتبہ تم سے زیادہ ہے ہماری نگاہ میں۔ عزیزان گرامی، یہ جو رتبہ عطا ہوا ہے، اور امام صرف انسانوں کا امام نہیں ہوتا، نبی صرف انسانوں کا نبی نہیں ہوتا، بلکہ جتنی بھی مخلوقات خداوندی ہیں سب کا امام اور سب کا نبی ہے۔ ایک مرتبہ مولا امیر کائنات مسجد کوفہ محمد وآل محمد، جو لوگ کربلا کے زوار اور نجف اشرف کے زوار ہیں بہتر جانتے ہوں گے مجھ سے، جو زوار نہیں ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو بہت جلد لے جائے گا۔ مسجد کوفہ کا ایک دروازہ ہے جس کو کہا جاتا ہے باب الصوبان، یعنی سانپوں والا دروازہ، اردو میں ترجمہ۔ صوبان سانپ نہیں، یعنی بڑا والا اژدہا، اس کو بولا جاتا ہے صوبان۔ تو کیا ہمیشہ سے وہاں سے سانپ گزرتے، اس لیے اس دروازے کا نام رکھا گیا ہے باب الصوبان؟ آج بھی مسجد کوفہ میں دروازہ موجود ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے تھا، یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو امام یا نبی ہوتے ہیں وہ صرف انسانوں کے امام یا نبی نہیں ہوتے۔ چاک نورنگ شاہ سے پریکٹس ہے میری بغیر سپیکر کے پڑھنے کی، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ رہیے گا۔ آ گئی صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی پاک ذات۔ اب مولا امیر کائنات منبر پہ بیٹھ کر مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے، اتنے میں ایک بہت بڑا اژدہا، یعنی وہ کہ جو انسان کو نگل لے، کاٹے نہیں، جو کاٹے وہ سانپ ہوگا، جو کھا جائے وہ اژدہا ہوگا، یعنی سانپ کا بھی باپ، سانپ سے بھی بڑا۔ تو خطبہ دے رہے ہیں، سونے سونے صحابہ بیٹھے ہوئے نے سامنے، تے مولا امیر کائنات خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں بہت بڑا سانپ، بہت بڑا اژدہا دروازے سے جیسے ہی اندر آنے لگا تو اصحاب ڈرنے لگے، کوئی سہمنے لگا، کوئی دوڑنے لگا، جان بچانے لگے، کھا جائے گا۔ اتنے میں منبر پہ بیٹھے بیٹھے وہ علی جو 3 دن کے تھے اژدہے کو چیر کے اڑا دیا تھا، وہ کہتے ہیں آنے دو اس کو، اسے مجھ سے کام ہے، نہ ڈرو، دیکھو تو صحیح میرے سامنے بیٹھے ہو۔ جب چیر کے پھینکا تھا نا 3 دن کے علی نے، تو جو لے کر آتا تھا رسول کے پاس گیا، یا رسول اللہ روزی روٹی چلتی پئی آئی، میرا گھر چلتا پی آئی، حلالی حرامی کی پہچان کرتا تھا، جس کو کھا جاتا تھا وہ بڑے والا اژدہا، وہ حرامی جو چھوٹ جاتا، جس کو چھوڑ دیتا وہ حلالی۔ یا رسول اللہ اب حلالی اور حرامی کی پہچان کیسے کریں گے؟ رسول فرماتے ہیں علی نے تمہارا ترازو توڑ کے مقام بدل کے دیا ہے۔ پہلے تم اژدہے سے یہ پتہ لگاتے تھے حلالی ہے یا حرامی، اب علی سے پتہ لگاؤ گے حلالی ہے یا حرامی۔
حضرت بہلول سے کہا تھا نا، ہارون رشید نے کہا تھا کہ تمہارے پاس 1 ہفتے کا وقت ہے، تم 40 حرامی مجھ تک اکٹھے کر کے لے آؤ۔ اب اس دور میں لیبارٹریاں تو تھی نہیں، ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے، خون ٹیسٹ کیا جائے، تھا تو کچھ نہیں، تو ہفتہ بہت زیادہ۔ بہلول نے کہا کہ ہفتہ زیادہ دے رہے ہو تم، اتنا زیادہ ٹائم دے رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں مجھے پتا ہے مشکل سے ملتے ہیں، تو ڈھونڈ کر لے آؤ۔ تو بہلول گئے، تھوڑی دیر بعد آ گئے، پیچھے 40 بندوں کی قطار، پیچھے 40 بندوں کی قطار۔ تو پریشان ہو گیا خلیفہ، اس نے کہا اتنا جلدی 40 ڈھونڈ لیے؟ کہتے ہیں سرکار ڈھونڈ کو زیادہ لیے تھے، ان میں سے چھانٹ چھانٹ کے لے کے آیا ہوں۔ تھے تو زیادہ، 40 سے بھی زیادہ ڈھونڈے تھے۔ اس نے کہا ڈھونڈے کیسے؟ کہتے ہیں بس جیسے ہی تمہاری دربار سے نکلا، باہر جا کے نعرہ حیدری لگایا، جس کے منہ پہ 12 بجنے لگے میں نے یہی سمجھ لیا اس کی ماں نے خیانت کی ہے، لے کر آ گیا۔ اب بڑا سا اژدہا رینگتا ہوا گیا، ایک منبر کا زینہ چڑھا، دوسرا چڑھا، پھر بلند ہو کے اپنا منہ علی کے کانوں کے برابر کیا، برابر کر کے اچھا جب یہ اژدہا بولتا ہے تو ایک سیٹی کی آواز نکلتی ہے، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے رقیق، یعنی صوت الرقیق۔ عربی میں جو روایت میں پڑھ رہا تھا ایسا تھا کہ صوت الرقیق میں بات کرنے لگا، یعنی سیٹی کی آواز میں بات کرنے لگا۔ بس جب یہ بول بول کے تھک گیا، جس انداز میں یہ بول رہا تھا تھوڑی دیر بعد اسی انداز میں علی بولنے لگ گئے۔ پہلے علی سن رہے تھے، یہ بول رہا تھا، اب علی بول رہے تھے، یہ سن رہا تھا۔ اب بس باتیں ختم ہوئی، یہ واپس جانے لگا، پلٹتے پلٹتے اس نے مجمع کو نگاہ کی، مجمع کو نگاہ کر کے دوبارہ واپس پلٹا، دوبارہ آ کے علی کے کان کے ساتھ اپنا منہ لگایا، اسی صوت اور رقیق کے ساتھ بولنے لگا، پھر چلا گیا۔ بس جب چلا گیا صاحب نے پوچھا یا علی کون تھا؟ علی فرماتے ہیں حیا خلیفۃ علی الارض فی الجن، یہ زمین پہ مشخص کردہ مجھ علی کا جنوں پہ خلیفہ ہے، جنوں پہ خلیفہ علی نے بنایا ہے اس کو۔ تو یہ اسی کا نمائندہ تھا میرے پاس۔ یا علی کیا کہتا تھا؟ علی نے فرمایا پہلے تو یہ مسئلے مسائل پوچھتا تھا، پھر پلٹ کے جب جانے لگا تم کو نگاہ کی، پھر جب واپس پلٹا تو مجھے کہتا ہے یا علی میرا جو باپ تھا مدینہ کے فلاں کھنڈر میں رہتا تھا، وہ بھی اسی سانپ کی شکل میں، ایک بندہ وہاں سے گزرنے لگا، اس نے میرے باپ کو دیکھا، ڈنڈا مار کے میرے باپ کو مار دیا، میں تب سے اس بندے کو تلاش کر رہا ہوں کہ میرے باپ کا قاتل ملے، میں اس کو اپنے منہ میں دبا کے اپنے باپ کا بدلہ لوں۔ یا علی جب آپ کی محفل میں آیا وہ بندہ اسی محفل میں موجود تھا۔ یا علی میں آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں کیونکہ آپ کی محبت اس کے دل میں ہے، اس لیے اپنے باپ کے قاتل کو میں آپ کی محبت میں معاف کرتا ہوں۔ جو آباد بس میں اپنے باپ کے قاتل، یعنی جانور بھی ان کی معرفت رکھتے تھے آل محمد کی، کیوں نہ معرفت رکھتے ہوں؟ جو بنایا ہی خدا کے گیا ہو اس کی معرفت جانوروں کو بھی ہوتی ہے، اور جو انسانوں نے بنایا ہو اسے انسان پہچاننے سے بھی قاصر ہوتے ہیں۔ جو خدا کا بنایا ہوا ہو وہ صرف انسانوں کا امام نہیں ہوتا، وہ جانوروں کا بھی ہوتا ہے۔ مدینہ کی ایک مسجد نبوی کے راستے میں ایک گھر تھا، یہودی کا گھر تھا، واقعہ کافی مشہور ہے، سنتے ہوں گے آپ۔ تو یہودی کا گھر تھا، رسول خدا نے دوپہر کی نماز میں دیکھا کچھ اصحاب تھے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آئے ہوئے تھے، رسول نے فرمایا صبح کی نماز میں کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آ رہے تھے تو راستے میں جو یہودی کا گھر ہے اس گھر میں ایک کتا رہتا ہے، یا رسول اللہ صبح ساڑھے پیچھے دوڑ پیا، اس نے ہمیں زخمی بھی کیا، دانت بھی لگائے،
ہمیں کپڑے بھی پھاڑ دیے، ابائیں بھی پھاڑ دیے. رسول نے فرمایا یہودی کا کتا؟ ہاں یا رسول اللہ. تو رسول نے سلیمان و ابوذر کی طرف دیکھ کے کہا اے سلیمان و ابوذر تم بھی اسی گلی سے کراس کر کے آتے ہو، کبھی تمہیں تو کتے نے نہیں کاٹا. سلیمان کہتا ہے یا رسول اللہ اسی سے پوچھ لیجئے. اب گئے یہودی کے دروازے پہ، رسول آگے اصحاب پیچھے، یہودی کے دروازے پہ دستک دی. جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، میرے بھائی آئے ہوئے ہیں، مولا کے بہترین نصر خان ہیں، میرے مولا کے بہترین ذاکر ہیں، آپ کو ذکر فضائل و مصائب سے مستفید فرمائیں گے. جلدی جلدی بس ختم کر رہا ہوں. بس جیسے ہی یہودی کے دروازے پہ گئے دستک دی، یہودی دوڑا دوڑا آیا. تھا یہودی لیکن رسول کی معرفت اسے بھی تھی. آ کے قدموں پہ گرا، یا رسول اللہ مجھے حکم کرتے میں آ جاتا، آپ نے کیسے تکلیف کی؟ رسول نے فرمایا بس بس زیادہ باتیں نہ کرو، اپنے کتے کو لے آؤ. تمہارا کتا میرے نمازیوں کا راستہ روکتا ہے. یا رسول اللہ کتے کی اتنی مجال؟ کتے کو لے کر آیا. اب یہ کتا دور سے اس نے نور محمد کو دیکھا، مالک سے رسہ چھڑوا کے رسول کے قدموں میں آ گرا. یا رسول اللہ میں نے یہ جسارت نہیں کی. رسول نے فرمایا یہ 3-4 بندے کھڑے ہیں، دیکھو ان کو تم نے صبح تنگ کیا ہے، کاٹا ہے، رستہ روکا ہے، بیچارے نماز پڑھن بھی نہیں آ سکے، کپڑے بھی پھاڑ دیتے نے تو انہوں نے، ان کو تم نے دانت شانت لگائے ہیں. تو کتا کہتا ہے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو آپ سے ایک سوال پوچھوں. رسول نے کہا کہ پوچھو. کون سا سوال؟ یا رسول اللہ آپ نے جو میدان غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، اب علی کو جو مولا بنایا تھا وہ مولا صرف انسانوں کا بنایا تھا یا جانوروں کا بھی بنایا تھا؟ ماشاءاللہ کمبر میں یا علی بھائی آپ نے صرف انسانوں کا بنایا یا ہمارا بھی بنایا؟ رسول نے فرمایا ذرے سے لے کر عرش تک، زمین سے لے کر عرش تک، آسمان و زمین میں اللہ کی جتنی بھی مخلوقات پانی میں رہتی ہے، خشکی میں رہتی ہے، پہاڑوں میں رہتی ہے، ہواؤں میں اڑتی ہے، کہکشاؤں میں رہتی ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے، جس طرح تمام مخلوقات کا میں نبی مولا ہوں اسی طرح علی مولا. بس یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، آپ نے جب اعلان ولایت کیا بس علی میرے بھی مولا ہوئے، بس علی میرے اوپر بھی حجت ہوئے. ہاں تمہارے بھی علی مولا ہے، تمہارے اوپر بھی حجت ہے. کتے نے کہا یا رسول اللہ بس اپنے اصحاب سے کہہ دیجئے، اپنے صحابیوں سے کہہ دیجئے کہ یہ علی کو بھونکنا چھوڑ دے، میں کاٹنا چھوڑ دوں گا. ماشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی قبول فرمائے. بس میں ایک منزل پہ آ گیا ہوں. عزیزان گرامی 2 جملے مصائب کے، مجھے سننے والے صاحبان جانتے ہیں زیادہ مصائب نہیں پڑھتا ہوں، صرف 2 یا 3 جملے، کیونکہ میرے خود کے اندر اتنی بساط نہیں ہوتی شہادت پڑھنے کی یا آل محمد کی مصیبت پڑھنے کی. میں بعض وقت کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں تو کئی گھنٹے اس کو ایک روایت پڑھ کے روتا رہتا ہوں، یعنی تنہائی میں، کیونکہ میرے اپنے اندر وہ بساط نہیں ہوتی کہ میں آل محمد کے مصائب پڑھ سکوں. جب بالکل مصیبت اتنی زیادہ تھی، مجھے یاد ہے پہلی دفعہ ایک لائبریری ہے قوم میں علامہ مجلسی کے نام سے، علامہ اقبال کے نام سے بھی ایک لائبریری ہے، 2-3 لائبریریاں جہاں میں زیادہ جاتا تھا. تو میں ایک کتاب اٹھائی. سب صاحبان کے حساسات کافی ضعیف ہوتے ہیں، آل محمد کی مصیبتیں سن کے پڑھ کے کسی بھی انداز میں انسان رونے لگ جاتا ہے. تو کافی دوستان ہوتے تھے تو یہی ہوتا تھا. تو میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، بس قریب ہو رہا ہوں. جب قید سے رہائی ملی نا، میری مرشد زادی واپس آئیں، میں نے یہ مصائب 2-3 جگہ پہ کوشش کی ہے میں پورا پڑھوں گا. آج میں جلدی میں پورا پڑھوں گا، لیکن میں نہیں پڑھ پاتا ہوں، میں چھوڑ دیتا ہوں بیچ میں ہی، کیونکہ میرے اپنے حساسات جو ہیں مجروح ہونے لگ جاتے ہیں، نہیں پڑھ پاتا ہوں. آل محمد سے بڑی طاقت مانگی ہے کہ میں مصیبت بیان کر سکوں، لیکن میں مومنین کو دیکھ کر یا اپنی حالت کو دیکھ کر میں چھوڑ دیتا ہوں. جب آزاد رہائی ملی، واپس آئیں، تو سید سجاد سے فرماتی ہیں بیٹا سجاد مجھے رسول اللہ کی قبر پہ لے جائیے. سجاد نے پھوپھ زینب کو لیا. ابھی قبر سے دور ہیں. ایک خواتینوں کی خاص فطرت بتاتا ہوں، صنف نازک ہوتی ہیں خواتینیں،
اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ماں بہن پہ کسی کمینے نے ظلم کیا ہو نا، تو وہ بہن بیٹی ماں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ظلم کیا گیا ہے یہ اپنے گھر کے مردوں کو نہ بتلاؤں۔ اگر وہ ظلم کیے گئے نشان بن گئے ہیں نا جسم پہ، تو وہ گھر کے مردوں سے نشانوں کو چھپاتی ہیں، کیونکہ خواتینیں جانتی ہیں مرد ہے برداشت نہیں کر پائے گا۔ اب میری مرشد زادی قبر سے تھوڑی دور تھی، اپنی کلائیوں پہ ردا کے دامن کو سیدھا کرنے لگیں، اپنی ردا کو اپنے رخسار پہ ڈالنے لگیں، کئی نشان رسول نہ دیکھ لیں۔ بس پہنچی میری مرشد زادی رسول خدا کی قبر پہ، رو کے کہتی ہے نانا رسول اللہ مجھے قبول نہ کیجئے گا، آپ کی زینب اجڑ کے آ گئی ہے۔ نانا رسول اللہ جس حسین کے گلے پہ آپ بوسے دیتے تھے، اس گلے پہ 13 ضربیں لگائی گئی۔ بس رخصت ہوئی، میں نے چھوڑ دیا، سارا مصائب نہیں پڑھوں گا۔ اب وہ نشان چھپائے ہوئے ہیں میری مرشد زادی نے۔ جیسے ہی رخصت ہوئی سید سجاد سے کہتی ہیں بیٹا سجاد مجھے ماں زہرا کی قبر پہ لے جائیے، میں جا کر وہ نشان دکھاؤں گی جو رسول کو نہیں دکھا سکی۔ سید سجاد کہتے ہیں پھپھی جب ماں زہرا نے اپنے سر سے ردا اتاری تھی نا، مکے اور مدینے کی زمینیں زمین سے بلند ہو گئی تھی، دیواروں میں زلزلہ آ گیا تھا، آپ نشان نہ دکھائیے گا۔ بی بی زینب کہتی ہے نہیں مجھے لے تو جاؤ، ابھی بی بی زہرا کی قبر پہ نہیں پہنچی تھی، قبر میں زلزلہ آنا شروع ہو گیا۔ قبر کے قریب سے مولا حسن کی قبر سے آواز آئی، او میرا عباس کہاں تھا جب تمہیں رسیاں پہنائی گئی؟ فرات کے کنارے پہ مولا عباس کا لاشا تڑپا، رو کے غازی کہتے ہیں او مولا آقا اپنے نوکر کو معاف کیجئے گا، جب زینب کو رسیاں پہنائی گئی، او میرے بازو کلام، او میری آنکھوں میں تیر لگا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔